الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں اسلامک طریقے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمت اور برکت آپ سب پر ہو۔ مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ پھر سے ایک بار تقریباً 6 سال کے بعد میں پھر سے ایک بار حیدرآباد تقریر کے دورے کے سلسلے میں آیا ہوں۔ آپ جیسے جانتے ہیں کہ میں تقریر اکثر انگریزی میں کرتا ہوں۔ چند مواقع پہ جب آرگنائزرز اصرار کرتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں میری کمزور اردو یا ہندی میں کچھ تقریر کروں۔ کیونکہ میری تعلیم صرف انگریزی زبان میں ہوئی ہے، اسی لیے ظاہر ہے کہ اس اردو تقریر میں کافی غلطیاں کروں گا۔ اسی لیے تقریر کے شروع میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں ان غلطیوں کے لیے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور تقریر کے پیغام پر توجہ کریں گے۔ آج کی تقریر کا عنوان ہے اسلام انسانیت کے لیے رحمت نہ کہ زحمت۔ اسلام لفظ سلم یا سلام سے آتا ہے، جس کے معنی ہے سلامتی، امن۔ اسلام آتا ہے لفظ سلم سے بھی، جس کے معنی ہے اپنی رضا اللہ کے حوالے کرنا۔ مختصراً اسلام کے معنی ہے سلامتی یا امن حاصل کرنا اپنی رضا اللہ کے حوالے کرنے کے بعد۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو انسان کی دونوں ضروریات پوری کرتا ہے، جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ اسلام کی سب سے اہم کتاب ہے قرآن مجید۔ یہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس قرآن میں انسانیت کے مسائل کا حل ہے۔ This Quran is the most positive book in the world۔ یہ سارے عالم میں سب سے بہترین کتاب ہے۔ It is a proclamation to humanity۔ یہ انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے۔ It is a fountain of mercy and wisdom۔ رحمت اور حکمت کا سرچشمہ ہے۔ It is a warning to the heedless۔ غافلوں کے لیے تنبیہ ہے۔ It is a guide to the erring۔ بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے رہبر ہے۔ It is an assurance to those in doubt۔ شک کرنے والوں کے لیے اطمینان ہے۔ It is a solace to the suffering۔ پریشانی میں مبتلا ہوئے لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ And it is a hope to those in despair۔ مایوس کے لیے ایک امید ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری پیغام قرآن مجید ساری انسانیت کے مسائل کا حل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں، لِكُلِّ أَجْلٍ کتاب، اور ہر دور میں ہم نے ایک کتاب نازل کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی کتابیں نازل کی، لیکن قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو نازل کی گئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جتنے بھی کتابیں، جتنے بھی وحی جو قرآن مجید سے پہلے آئے، وہ صرف ایک قوم کے لیے تھی، اور
اس کا سارا پیغام مکمل طور پہ صرف ایک محدود وقت کے لیے تھا، لیکن کیونکہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، آخری وحی ہے، اسی لیے وہ صرف مسلمانوں یا صرف عربوں کے لیے نازل نہیں کی گئی تھی، قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1 میں، الف لام را، ہم نے یہ کتاب نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانیت کو اندھیرے سے روشنی میں لے آئے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ ہم نے کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی تاکہ وہ مسلمانوں یا صرف عربوں کو اندھیرے سے روشنی میں لے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک کتاب نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ ساری انسانیت کو اندھیرے سے روشنی میں لے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 میں، یہ ایک پیغام ہے ساری انسانیت کے لیے اور خبردار کر رہا ہے کہ خدا اللہ ایک ہے، اور سمجھداروں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا تھا فرقان کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے ایک ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الزمر میں سورہ 39 آیت نمبر 41 میں کہ ہم نے قرآن مجید نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تاکہ وہ ساری انسانیت کو ہدایت دے، صرف مسلمان یا صرف عربوں کو نہیں لیکن ساری انسانیت کو۔ یہ قرآن مجید انسانیت کے سارے مسائل کا حل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر میں سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24 میں، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا النَّذِيرُ، نہیں ہے کوئی قوم جس میں ہم نے خبردار کرنے والا نہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 7 میں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اور ہر قوم میں ہم نے ہدایت کی راہ دکھانے والا بھیجا، ہم نے ایک خبردار کرنے والا بھیجا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لکھا ہے مشکات المصابیح میں جلد نمبر 3 حدیث نمبر 5737 کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین پر 1,24,000 پیغمبر بھیجے، لیکن جتنے بھی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ صرف اپنے قوم کے لیے تھے اور ان کا سارا پیغام مکمل طور پہ ایک محدود وقت کے لیے تھا۔ لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہے، وہ صرف مسلمان یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے، سارے انسانیت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سبا میں سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عالمی پیغمبر بنا کے بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو سیدھی راہ دکھا سکے اور برائی سے روکے۔ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، وہ صرف عربوں یا مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے لیکن ساری انسانیت کے لیے۔ لیکن آج ہم جب انٹرنیشنل میڈیا دیکھتے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا پہ پڑھتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کا انٹرنیشنل میڈیا، چاہے وہ انٹرنیشنل نیوز پیپرز ہو، انٹرنیشنل میگزینز ہو، انٹرنیشنل ریڈیو براڈ کاسٹ اسٹیشنز ہو یا انٹرنیشنل ٹیلی ویژن سیٹلائٹ چینلز ہو، اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام انسانیت کے لیے زحمت ہے۔ یہ انٹرنیشنل میڈیا یہ کہہ رہی ہے کہ اسلام انسانیت کے لیے مسئلہ ہے۔ یہ انٹرنیشنل میڈیا اس پیغام کو پھیلا رہی ہے کہ اسلام انسانیت کے لیے زحمت ہے، اسلام
انسانیت کے لیے مسئلہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا پروپیگنڈا ہو رہا ہے یہ میڈیا میں، اور اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہے۔ ایک آرٹیکل جو ٹائم میگزین میں چھپا تھا 16 اپریل کو سن 1979 میں، 16 اپریل 1979 ان ٹائم میگزین، اور اس میں لکھا تھا کہ 150 سال میں سن 1800 سے سن 1950 کے درمیان ان 150 سال میں 60,000 سے زیادہ کتابیں اسلام کے خلاف لکھی گئی ہے۔ 60,000 سے زیادہ اسلام کے خلاف کتابیں لکھی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہر روز ایک سے زیادہ کتاب لکھی گئی ہے ان 150 سال میں، اور اس کے بعد یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور خصوصاً 11 سپٹمبر 2001 کے بعد یہ تعداد کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ ہر روز کئی کتابیں لکھی جا رہی ہے اسلام کے خلاف اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور میڈیا کئی اسٹریٹجیز استعمال کرتی ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے۔ اکثر یہ میڈیا they pick up the black sheep of the community۔ جو لوگ نام کے مسلمان ہیں اپنے زندگی میں اسلام پر عمل نہیں کرتے، ان لوگوں کو میڈیا ہائی لائٹ کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ عام مسلمان ہیں۔ اکثر مسلمان اس طریقے کے ہوتے ہیں۔ they pick up the black sheep of the community and portray them like exemplary Muslim۔ اور ہر مذہب میں کئی لوگ ہیں، اور اسلام میں بھی کچھ لوگ ہیں جو اپنے مذہب پر عمل نہیں کرتے۔ میڈیا ان لوگوں کو ٹارگٹ کرتی ہے، اور میڈیا میں ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ اکثر مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ اگر ایک نئی گاڑی مارکیٹ میں لانچ ہوتی ہے، مثال کے طور پہ مرسیڈیز 500 SEL، ایک نئی ماڈل مرسیڈیز کی لانچ ہوتی ہے، اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ گاڑی کتنی اچھی ہے، اور اس گاڑی کے اسٹیئرنگ ویل کے پیچھے ایک ایسے شخص کو بٹھاتے ہیں جو گاڑی چلانا جانتا ہی نہیں، ڈرائیونگ جانتا ہی نہیں۔ وہ شخص گاڑی کو چلاتے سمے گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر دیتا ہے، گاڑی کو ٹھوک دیتا ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے، کس کو قصوروار ٹھہرائیں گے، مرسیڈیز گاڑی کو یا ڈرائیور کو؟ بٹ نیچرل آپ ڈرائیور کو قصوروار ٹھہرائیں گے، ذمہ دار ٹھہرائیں گے۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ گاڑی کتنی اچھی ہے، آپ کو اس کے اسپیسیفیکیشنز، اس گاڑی کے بارے میں تحقیق کرنا چاہیے۔ اس کا پک اپ کیا ہے، اس گاڑی کا ایوریج کیا ہے، اس کے گیئرز کتنے ہیں، اس کی سپیڈ کتنی ہے، اس کے سیفٹی میزرز کیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو اسلام کے بارے میں جاننا ہے تو آپ مسلمانوں کو مت دیکھیے، آپ اسلام کے کتابوں کی تحقیق کیجیے، اور اسلام کی بنیادی کتاب ہے قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث۔ اگر آپ اسلام کو جاننا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کو پڑھیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح حدیث کو پڑھیے، پھر آپ کو پتہ لگے گا اسلام کیسا مذہب ہے۔ اگر آپ گاڑی کو ٹیسٹ ڈرائیو کرنا چاہتے ہیں تو ایسے ایکسپیرینس ایکسپرٹ ڈرائیور کو گاڑی کے اسٹیئرنگ ویل کے پیچھے بٹھائیے جو ڈرائیونگ جانتا ہے۔ اگر آپ کو ایک اچھے مسلمان کو دیکھنا ہے جو سب سے بہترین ایگزامپل، سب سے بہترین مثال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک طریقہ ہے میڈیا کو اسلام کو بدنام کرنے کا۔ دوسرا طریقہ جو میڈیا استعمال کرتی ہے وہ ہے قرآن مجید کے کئی آیتوں کا حوالہ دیتی ہے اور اسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتی ہے، پس منظر کے خلاف کوٹ کرتی ہے۔ قرآن مجید کی آیت کا حوالہ دیتی ہے اور کوٹ کرتی ہے، لیکن یہ پس منظر کے خلاف ہے۔ اور سب سے عام آیت
جو میڈیا کوٹ کرتی ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، وہ ہے کہ قرآن مجید میں لکھا ہے جہاں بھی آپ کافر کو پاؤ ان کا قتل کرو۔ اور اکثر اسلام کے خلاف کتابیں لکھنے والے، اسلام کے کرٹک اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں۔ اور اس دیش میں، جو ہندوستان میں اسلام کے خلاف جو لکھنے والا ایک شخص ہے، اس کا نام ہے ارون شوری۔ آپ نے اس کے بارے میں سنا ہوگا۔ وہ بھی اپنی کتاب میں لکھتا ہے، ورلڈ آف فتواز میں، وہ حوالہ دیتے ہیں قرآن مجید کا، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5۔ قرآن مجید میں لکھا ہے، وہ شخص کہتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ گے، بریکٹس نان مسلم انٹو بریکٹس ہندو، آپ ان کا قتل کرو۔ اور جب قرآن مجید کھولتے ہیں اور سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 کو پڑھتے ہیں، اس میں بے شک لکھا ہے کہ جہاں بھی آپ مشرکوں کو پاؤ ان کا قتل کرو۔ لیکن یہ آؤٹ آف کانٹیکس ہے، پس منظر کے خلاف ہے۔ پس منظر جاننے کے لیے، کانٹیکس جاننے کے لیے ہمیں پڑھنا چاہیے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 1 سے۔ آیت نمبر 1 2 3 4 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک صلح تھی، امن تھا، سمجھوتا تھا مسلمان اور مشرکین مکہ کے درمیان، اور یہ صلح ایک طرفہ مشرکین مکہ نے توڑ دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 5 سورہ توبہ سورہ نمبر 9 میں فرماتے ہیں مشرکین مکہ سے کہ اگر آپ 4 مہینوں میں اپنے آپ کو نہیں سدھاریں گے تو اعلان جنگ، کیونکہ ان مشرکینوں نے صلح کو توڑ دیا تھا۔ اور اس کے بعد جب جنگ ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں جنگ کے میدان میں فرماتے ہیں کہ جہاں بھی آپ مشرک کو پاؤ ان کا قتل کرو۔ یہ جنگ کے میدان میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں۔ یہ عام بات ہے کہ کوئی بھی سپہ سالار اپنے سپاہی کی ہمت افزائی کے لیے یہ نہیں کہیں گا کہ آپ ڈر جاؤ، آپ بھاگ جاؤ، جب بھی آپ دشمن کو دیکھیں گے تو ڈر کے بھاگ جاؤ۔ کوئی بھی سپہ سالار اپنے سپاہیوں کو ہمت افزائی کے لیے یہی کہیں گا کہ جب بھی آپ دشمن کو جنگ کے میدان میں دیکھیں گے، ڈریے مت، ان سے لڑو، ان کا قتل کرو۔ اسی پس منظر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں سے کہتے ہیں جب بھی دشمن، جب بھی کافر میدان جنگ میں آتے ہیں آپ سے لڑنے کے لیے تو آپ ڈریے مت، آپ ان کا قتل کرو، آپ ڈریے مت، آپ ان کا قتل کیجیے۔ تو یہ جنگ کے میدان میں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں سے کہتے ہیں جب دشمن آپ کا سامنا کرتے ہیں میدان جنگ میں تو ان کا قتل کیجیے۔ مثال کے طور پہ اگر یو ایس اے اور ویتنام لڑ رہے ہیں اور یو ایس کے آرمی جنرل یا پریزیڈنٹ آف یو ایس اے کہتے ہیں اپنے سپاہیوں سے جنگ کے میدان میں کہ جہاں بھی آپ ویتنامیز کو پاؤ ان کا قتل کرو، اگر میں یہ آج کی تاریخ میں کہوں گا کہ یو ایس پریزیڈنٹ آج کہتے ہیں کہ جہاں بھی آپ ویتنامیز کو پاؤ ان کا قتل کرو، میں انہیں قصائی ثابت کروں گا۔ یہ کانٹیکس میں ہے، جنگ کے میدان میں۔ اور ہم دیکھتے ہیں، میں پوچھتا ہوں ارون شوری سے کہ ایک بھی مسلمان نے ارون شوری کو قتل کرنے کی کوشش کی؟ کبھی پڑھا آپ نے؟ اگر یہ سچ ہوتا تھا تو کیا ارون شوری زندہ بچتا تھا ہندوستان میں؟ اسی سے ثابت ہوتا ہے، قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں کہتے کہ جہاں بھی آپ کافر کو پاؤ ان کا قتل کرو۔ یہ جنگ کے میدان میں ہے، جب آپ سے لڑنے آ رہے ہیں تو آپ ڈریے مت، ان کا قتل کیجیے۔ اور ارون شوری اپنی کتاب میں
سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 سے جم کرتا ہے آیت نمبر 7 پر۔ کوئی بھی عام آدمی یہ سمجھ جائے گا کہ آیت نمبر 6 میں اس کے بیماری کا حل ہے، ارون شوری کے بیماری کا حل ہے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دشمن، اگر مشرک آپ سے صلح چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، تو صرف انہیں چھوڑ مت دیجئے، لیکن ان کو حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ لے جا کر چھوڑیے۔ آج کے تاریخ میں سب سے رحم دل سپہ سالار یہ کہیں گا اپنے سپاہیوں سے اگر دشمن امن چاہتا ہے تو اسے چھوڑ دو، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے صرف چھوڑیے مت، ان کو حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ پہ لے جا کر چھوڑیے۔ اور جتنے بھی آیت آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں جہاں لکھا ہے کہ جنگ کے میدان میں کافروں کا قتل کرو، اس کے فوراً بعد لکھا ہے کہ امن اور بہتر ہے، صلح اور بہتر ہے، پیس از بیٹر۔ یہ ایک دوسرا طریقہ ہے جو میڈیا استعمال کرتی ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے۔ تیسرا طریقہ، میڈیا اسلام کے بارے میں ایسی چیزیں بیان کرتی ہے جو اسلام میں موجود ہی نہیں ہیں۔ These things are alien to Islam۔ اور کئی بار میڈیا یہ کہتی ہے کہ اسلام انسانیت کے لیے زحمت ہے، اور کئی بار میڈیا اسلام کے تعلیمات کو ایسے طریقے سے پیش کرتی ہے، یہ تعلیمات اسلام میں موجود ہے لیکن اس طریقے سے پیش کرتی ہے جیسے یہ انسانیت کے لیے ایک مسئلہ ہے، یہ انسانیت کے لیے زحمت ہے۔ اور اگر ہم ان تعلیمات کو سمجھیں گے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ تعلیمات حالانکہ رحمت ہے، زحمت نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے، انسانیت کے مسائل کا حل ہے۔ مثال کے طور پہ میڈیا کہتی ہے مسلمز آر فنڈامنٹلسٹ، مسلمان بنیاد پرست ہے۔ بنیاد پرست کی معنی کیا ہے؟ واٹ از دا میننگ آف دا ورڈ فنڈامنٹلسٹ؟ بنیاد پرست وہ شخص ہے جو بنیادی باتوں پر عمل کرتا ہے، اور اگر ایک انسان کو اچھا میتھمیٹیشین بننا ہے تو اس کے لیے فرض ہے کہ وہ میتھمیٹکس کے بنیادی باتوں کو جانے اور اس پر عمل کرے۔ جب تک وہ میتھمیٹکس کے میدان میں، میتھمیٹکس کے شعبے میں بنیاد پرست نہیں ہے، تب تک وہ اچھا میتھمیٹیشین بن ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی شخص کو اچھا سائنٹسٹ بننا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سائنس کے میدان کی بنیادی باتوں کو جانے اور اس پر عمل کرے۔ جب تک وہ سائنس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں بنتا ہے، تب تک وہ اچھا سائنٹسٹ بن ہی نہیں سکتا۔ ہم سب بنیاد پرست کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے۔ We cannot paint all fundamentalists with the same brush۔ ہمیں تحقیق کرنا چاہیے کہ وہ کس میدان میں بنیاد پرست ہے، کس شعبے میں بنیاد پرست ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص بنیاد پرست چور ہے، اس کا پیشہ ہے چوری کرنا، وہ شخص معاشرے کے لیے اچھا انسان نہیں، وہ ایک اچھا بنیاد پرست نہیں ہے۔ دوسرے اور ایک بنیاد پرست ڈاکٹر ہے جس کا پیشہ ہے ہزاروں انسانوں کی جان بچانا، یہ شخص معاشرے کے لیے اچھا انسان ہے، یہ اچھا بنیاد پرست ہے۔ اسی لیے کوئی بھی بنیاد پرست کو لیبل دینے کے پہلے، لقب دینے کے پہلے ہمیں تحقیق کرنا چاہیے کس میدان میں وہ بنیاد پرست ہے۔ میں ایک بنیاد پرست مسلم ہوں۔ I am a fundamentalist Muslim and I am proud to be a fundamentalist Muslim۔ میں ایک بنیاد پرست مسلمان ہوں اور مجھے فخر ہے کہ میں بنیاد پرست مسلمان ہوں،
کیونکہ میں اسلام کی بنیادی تعلیمات کو جانتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں ان پر عمل کرنے کی، اور میں جانتا ہوں کہ اسلام میں ایک بھی چیز ایسی نہیں کہی گئی ہے جو انسانیت کے خلاف ہے۔ عام طور پہ اگر آپ تحقیق کریں گے، اسلام میں ایک بھی آیت نہیں ہے، اسلام میں ایک بھی تعلیم ایسی نہیں ہے جو عموماً طور پر انسانیت کے خلاف ہے۔ کچھ تعلیمات غیر مسلمان سمجھیں گے کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے، کیونکہ شاید وہ پس منظر کو نہیں جانتے، کانٹیکس کو نہیں جانتے، اس تعلیم کی وجہ کو نہیں جانتے۔ لیکن جب ہم ان کو صحیح تعلیم دیتے ہیں اور اس کی وجہ بتاتے ہیں، تو ایک بھی انسان ساری دنیا میں ایک بھی اسلامی تعلیم تو نہیں بتا سکتا جو انسانیت کے خلاف ہے۔ یہ میرا چیلنج ہے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ جب ہم آکسفورڈ ڈکشنری پڑھتے ہیں بنیاد پرست کے معنی کے لیے، اس میں لکھا ہے کہ فنڈامنٹلسٹ از اے پرسن ہو اسٹرکٹلی adheres to the fundamentals or doctrine of any religion۔ بنیاد پرست وہ شخص ہے جو کوئی بھی مذہب کے بنیادی باتوں یا اس کی کتابوں پر عمل کرتا ہے پختگی کے ساتھ، اسٹرکٹلی۔ لیکن جب ہم ریوائزڈ ایڈیشن پڑھتے ہیں آکسفورڈ ڈکشنری کا، اس میں لکھا ہے کہ فنڈامنٹلسٹ از اے پرسن ہو اسٹرکٹلی adheres to the fundamentals or doctrines of any religion, especially اسلام۔ ریوائزڈ آکسفورڈ ڈکشنری میں لکھا ہے کہ بنیاد پرست وہ شخص ہے جو پختگی کے ساتھ کوئی بھی مذہب کے فنڈامنٹلز، بنیادی باتوں یا اس کی کتاب کو پختگی سے عمل کرتا ہے، خصوصاً اسلام۔ یہ الفاظ خصوصاً اسلام، اسپیشلی اسلام، جوڑا گیا ہے ریوائزڈ ڈیفینیشن میں آکسفورڈ ڈکشنری کے۔ جب بھی آپ یہ لفظ بنیاد پرست سنیں گے، فوراً آپ کے ذہن میں آ جائیں گا مسلمان، اور آپ کے ذہن میں آئیں گا مسلمز آر ایکسٹریمسٹ، مسلمان شدت پسند ہے۔ میں کہتا ہوں میڈیا سے، آئی ایم این ایکسٹریمسٹ، میں شدت پسند ہوں۔ آئی ایم ایکسٹریملی کائنڈ، آئی ایم ایکسٹریملی لونگ، آئی ایم ایکسٹریملی مرسیفل، آئی ایم ایکسٹریملی آنیسٹ۔ میں شدت پسند ہوں، میں انتہا ایماندار ہوں، میں انتہا دیالو ہوں، میں انتہا محبت کرتا ہوں، میں انتہا حق پسند ہوں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی انسان مجھے یہ ثابت کر سکتا ہے کہ انتہا ایماندار ہونا غلط ہے؟ یہ قرآن مجید میں لکھا ہے۔ ہم آدھا ایماندار نہیں ہو سکتے، ہمیں پورا ایماندار ہونا چاہیے۔ وی کانٹ بی پارشلی آنیسٹ۔ جب ہمارا فائدہ ہے تو ہم ایماندار ہیں، نہیں تو ہم بے ایمان ہیں۔ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ آپ کو ہمیشہ پورا ایماندار ہونا چاہیے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آئی ایم این ایکسٹریمسٹ، میں شدت پسند ہوں، لیکن اس شدتوں کو پسند کرتا ہوں جو انسان کو صحیح راستے پہ لے کے جاتے ہیں۔ انسانیت کے لیے رحمت ہے، نہ کہ زحمت۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان گھبرا جاتے ہیں اور کہتے ہیں آئی ایم ناٹ اے فنڈامنٹلسٹ، میں بنیاد پرست نہیں ہوں، میں شدت پسند نہیں ہوں۔ وہ گھبرا جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ٹرن دا ٹیبلز اوور، بازی کو پلٹو۔ کب تک آپ ڈریں گے؟ اور ساری دنیا میں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں بنیاد پرست ہوں، میں شدت پسند ہوں، اور جب تک آپ بنیاد پرست نہیں ہوگے تب تک آپ اچھے مسلمان بن ہی نہیں سکتے۔ اگر سارے انسان اس دنیا میں بنیاد پرست مسلمان بن جائیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں امن ہو جائے گا۔ جب میڈیا کہتی ہے اسلام انسانیت کے لیے زحمت ہے، حالانکہ اگر آپ تحقیق کریں گے اور صحیح طریقے سے اسلام کو عمل میں لائیں گے تو اسلام انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ جو میڈیا کہتی ہے کہ یہ فنڈامنٹلسٹ لوگ پرابلم کر رہے، مسئلہ کھڑا کر رہے انسانیت کے لیے، حالانکہ اگر ہر انسان
फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम, बुनियाद परस्त मुसलमान बन जाएगा तो इंसानियत के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अगर हर इंसान एक एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम, एक इंतहा पसंद, शिद्दत पसंद मुस्लिम बन जाएगा हर इंसान, तो इंशाअल्लाह दुनिया में सिर्फ अमन और सलामती रहेंगी। मीडिया कहती है कि मुस्लिम्स आर टेररिस्ट, मुसलमान दहशतगर्द है। मैं कहता हूं कि हर मुस्लिम को दहशतगर्द होना चाहिए। एवरी मुस्लिम शुड बी अ टेररिस्ट। दहशतगर्द की मानी क्या है? दहशतगर्द मतलब अगर कोई इंसान दूसरे इंसान के दिल में दहशत पैदा करता है तो उसे कहते हैं दहशतगर्द। मिसाल के तौर पे जब भी कोई चोर पुलिस को देखता है तो उसके दिल में दहशत पैदा होती है, तो उस चोर के लिए पुलिस दहशतगर्द है। इसी तरीके से हर चोर जब मुसलमान को देखता है तो उसके दिल में दहशत पैदा होना चाहिए। जब भी कोई आदमी बलात्कार करता है और मुसलमान को देखता है उसके दिल में दहशत पैदा होना चाहिए। जब भी कोई इंसान गलत काम करता है और मुसलमान को देखता है उसके दिल में दहशत पैदा होना चाहिए। इस पस मंजर में, इस कॉन्टेक्स्ट में हर मुसलमान का फर्ज है कि वो दहशतगर्द बने। कुरान की आयत है सूरह अनफाल में, सूरह नंबर 8 आयत नंबर 60 में कि ऐसे लोग जो माशरे के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है, उनके दिल में दहशत पैदा करो। मैं जानता हूं कि आमतौर पे दहशतगर्द उसे कहते हैं जो एक मासूम इंसान के दिल में दहशत पैदा करता है। इस कॉन्टेक्स्ट में, इस पस मंजर में कोई भी मुसलमान, कोई भी मासूम इंसान के दिल में कभी भी दहशत नहीं पैदा करना चाहिए। सिर्फ वो लोग जो इंसानियत के खिलाफ है, मिसाल के तौर पे चोर, बलात्कार करने वाले इंसान, इन लोगों के दिल में दहशत पैदा करना चाहिए। और कई बार हम देखते हैं कि एक काम के लिए दो अलकाब दिए जाते हैं, वही शख्स वही काम, लेकिन दो अलकाब। मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान को आज़ादी मिलने के पहले, तकरीबन 60 साल पहले, अंग्रेज इस देश पे हुकूमत कर रहे थे। कई हिंदुस्तानी इस देश के आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। ये लोग को अंग्रेज गवर्नमेंट कहती थी कि ये दहशतगर्द है, दीज आर टेररिस्ट। लेकिन हम आम हिंदुस्तानी इन लोगों को कहते थे देशभक्त, पेट्रियट्स। वही शख्स वही काम, टू डिफरेंट लेबल्स, दो अलकाब। अगर हम ब्रिटिश हुकूमत, अंग्रेज हुकूमत के नजरिए से वाकिफ है और मानते हैं कि उन लोगों को हिंदुस्तान पे हुकूमत करने का हक था, तो हमें मानना पड़ेगा कि ये लोग दहशतगर्द थे। लेकिन अगर हम आम हिंदुस्तानी के नज़रिए से वाकिफ है और मानते हैं कि अंग्रेज हिंदुस्तान में तिजारत करने आए थे, उन्हें हम पे हुकूमत करने का कोई हक नहीं, तो हम मानेंगे ये लोग देशभक्त थे, पेट्रियट्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे। इसीलिए कोई भी लक़ब देने के पहले हमें तहकीक करना चाहिए कि किस वजह से वो आदमी जिद्दोजहद कर रहा है, लड़ रहा है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैदराबाद की प्रेस मुझसे ये पूछ रही थी कि मुसलमान हमेशा टेररिस्ट क्यों हैं। तो मैंने उनसे कहा कि ब्रिटिश हुकूमत, अंग्रेज़ हुकूमत 60-70 साल पहले भगत सिंह को टेररिस्ट कहती थी। तो उसने कहा कहती थी, आप इसको मानते? उसने कहा नहीं, मैं नहीं मानता हूं। तो मैंने कहा मैं भी नहीं मानता हूं कि भगत सिंह टेररिस्ट था, मैं भी नहीं मानता हूं कि भगत सिंह दहशतगर्द था। तो मैंने उससे पूछा
اس ٹائم جب انگریز کہتے تھے کہ بھگت سنگھ ٹیررسٹ ہے، آپ ان کی باتوں کو نہیں مانے. آج جب وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ٹیررسٹ ہے، آج آپ کیوں ان کی بات کو مانتے ہیں؟ تو وہ رپورٹر ہنسنے لگا. تو میں نے کہا کیونکہ آپ ہندوستان کے بارے میں جانتے ہیں، آپ مسلمان کے بارے میں نہیں جانتے. آپ یہ نہیں جانتے کہ جو ویسٹرن میڈیا، امریکن پریس، برٹش پریس مسلمان کو ٹیررسٹ کہہ رہی ہے، آپ ان کے بارے میں ان کے پس منظر، ان کے کانٹیکسٹ کو نہیں جانتے، ان کے حالات کو نہیں جانتے. اور آپ ایسی مثال عالمی ہسٹری میں کئی بار دیکھیں گے. مثال کے طور پہ 19ویں صدی میں، ان دا 19th century 1875 میں امریکن ریولوشن تھا. انگریز لوگ امریکہ پر حکومت کر رہے تھے. کئی امریکنز اپنی دیش کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے، اور برٹش حکومت ان لوگوں کو ٹیررسٹ کہتی تھی. اور سب سے نمبر 1 ٹیررسٹ برٹش حکومت کے لیے اس وقت تھا جارج واشنگٹن. یہی نمبر 1 ٹیررسٹ جو انگریز حکومت کہتی تھی، چند سال بعد وہ بن جاتا ہے یو ایس اے کا پریزیڈنٹ. آپ سوچ سکتے ہیں، نمبر 1 ٹیررسٹ یو ایس اے کا پریزیڈنٹ بن جاتا ہے. اور یہ رول ماڈل ہے، گاڈ فادر ہے. باقی سب پریزیڈنٹس جتنے بھی آتے ہیں وہ اسے رول ماڈل سمجھتے ہیں، انکلوڈنگ جارج بش. آپ سوچ سکتے ہیں، ٹیررسٹ یو ایس اے کا پریزیڈنٹ، سب سے پہلا پریزیڈنٹ، اور یہ رول ماڈل ہے باقی سب پریزیڈنٹس کے لیے. ایسی مثال آپ کئی پیش کر سکتے ہیں. اور جو لوگ انگریز جب امریکن کو ٹیررسٹ کہتی تھی چند سال پہلے، آج ان کے سب سے پیارے دوست ہیں. انگریز حکومت ٹیررسٹ سے دوستی رکھتی ہے. ایسے کئی مثال آپ دیکھیں گے. ہم جانتے ہیں کہ پہلے گورے لوگ ساؤتھ افریقہ پر حکومت کرتے تھے. اسے کہتے تھے وائٹ اپارتھائڈ گورنمنٹ، گورے کی حکومت. اس وقت یہ حکومت نے نیلسن منڈیلا کو پکڑ کے 25 سال سے زیادہ روبن آئلینڈ میں قید رکھا تھا، اور کہتی تھی ساؤتھ افریقہ کا ٹیررسٹ نمبر 1 ہے نیلسن منڈیلا. جب ساؤتھ افریقہ کو فریڈم ملتا ہے، فوراً بعد یہ ٹیررسٹ نمبر 1 کو رہا کیا جاتا ہے اور اس کو بنایا جاتا ہے پریزیڈنٹ آف ساؤتھ افریقہ. اور چند سال بعد یہی شخص نیلسن منڈیلا کو ایوارڈ ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. آپ سوچ سکتے ہیں، ٹیررسٹ نمبر 1 کو کچھ سال بعد ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. ایسا نہیں کہ وہ پہلے دہشت گرد تھا اور اس نے کچھ برا کام کیا اور بعد میں سدھر گیا اور انسانیت کے لیے اچھا کام کیا. وہی کام کے لیے جسے اسے ٹیررسٹ کہا جاتا تھا، اسی کام کے لیے اس کو ملتا ہے چند سال بعد نوبل پرائز فار پیس. یہ سارا میڈیا کا کھیل ہے. میڈیا کین میک ڈے انٹو نائٹ، بلیک انٹو وائٹ، ہیرو انٹو اے ولن، ولن انٹو اے ہیرو. رات کو دن کر سکتا ہے میڈیا. چور کو ہیرو بنا سکتا ہے، اچھے کو برا بنا سکتا ہے، برے کو اچھا. کون سا میڈیا پاور میں ہے، اس طریقے سے اس کو لقب دیا جاتا ہے. تو اسی لیے جو بھی آپ لقب کسی سے سنتے ہیں اسے مان مت لو. تحقیق کرو کس وجہ سے وہ شخص، وہ انسان جد و جہد کر رہا ہے، کس وجہ سے وہ انسان لڑ رہا ہے. تو میری درخواست ہے سارے انسانوں سے، سارے غیر مسلمانوں سے، کہ کم از کم آپ بلائنڈلی آنکھ بند کر کے جو بھی آپ کو سننے میں آتا ہے اسے مان مت لو. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ حجرات میں، سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 میں، جب بھی کوئی چیز آپ کے پاس آتی ہے، کوئی بھی کچھ کہتا ہے، اس کی تحقیق کرو دوسرے کو پہنچانے کے پہلے. اگر ایسے ٹیررسٹ جو لوگ انسانیت کے خلاف ہے، ان کے دل میں اگر دہشت پیدا کرنے والے لوگ
ہر انسان اگر صحیح مسلم ٹیررسٹ، جس طریقے سے قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ انسانیت کے خلاف ہیں ان کے دل میں دہشت پیدا کرو، اگر ہر انسان ایسا اسلامک ٹیررسٹ بن جائے تو زحمت دنیا سے مٹ جائیں گی، صرف رحمت رہیں گی، صرف امن رہیں گا۔ میڈیا کہتی ہے کہ اسلام از این انٹالرنٹ ریلیجن، اسلام ایک متعصب مذہب ہے، متعصب، انٹالرنٹ، برداشت کرنے کی قوت نہیں ہے۔ اس مذہب کو جو مانتے ہیں وہ برداشت کرنے کی ان لوگوں میں قوت نہیں، انٹالرنٹ، متعصب لوگ ہیں۔ میں کہتا ہوں اسلام از انٹالرنٹ ٹورڈز ڈسآنیسٹی، ٹورڈز کرائم، ٹورڈز انجسٹس۔ It is intolerant towards victimization, towards racism. اسلام متعصب ہے، متعصب ہے ڈس آنیسٹی سے، بے ایمانی سے، متعصب ہے ریسزم سے، متعصب ہے کرائم سے۔ جو آج کے معاشرے، جو ویسٹرن میڈیا ہے، جو ویسٹرن معاشرہ ہے، مغربی تہذیب جو سمجھتی ہے اچھا ہے اور ہم سمجھتے ہیں وہ غلط ہے، برا ہے، ان چیزوں سے متعصب ہے ہم۔ جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے فائدہ مند ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے بری چیز ہے۔ مثال کے طور پہ اسلام انٹالرنٹ ہے، متعصب ہے ڈرگ ایڈکشن سے، متعصب ہے الکوہولزم سے، متعصب ہے کرائم سے، متعصب ہے پورنوگرافی سے، پروسٹیٹیوشن سے، ایڈلٹری سے، فورنیکیشن سے، زنا سے۔ جو مغربی تہذیب سمجھتی ہے انسانیت کے لیے اچھا ہے شراب پینا، ڈرگ لینا، پورنوگرافی، پروسٹیٹیوشن، زنا کرنا، جو مغربی تہذیب سمجھتی ہے اچھا ہے، ہم ان چیزوں سے متعصب ہے۔ اسلام از انٹالرنٹ ٹو دا ایولز آف سوسائٹی۔ اگر ہر انسان اس طریقے سے انٹالرنٹ رہے گا، انشاءاللہ اس دنیا میں امن رہے گا۔ جو میڈیا کہتی ہے کہ انسانیت کے لیے مسئلہ ہے، حالانکہ یہ انسانیت کے لیے حل ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں سارے مذہب اکثر اچھی باتیں سکھلاتے ہیں، لیکن اسلام اچھی باتیں سکھلانے کے علاوہ ایک طریقہ بتاتا ہے کس طریقے سے اس کو معاشرے میں عمل میں لا سکے۔ مثال کے طور پر ہر مذہب یہ سکھلاتا ہے کہ چوری کرنا غلط ہے۔ ہندوازم کہتا ہے چوری کرنا غلط ہے، عیسائیت کہتی ہے چوری کرنا غلط ہے، اسلام بھی کہتا ہے چوری کرنا غلط ہے۔ لیکن اسلام میں یہ کہنے کے علاوہ کہ چوری کرنا غلط ہے، حرام ہے، اسلام میں ایک طریقہ بتایا گیا ہے کس طریقے سے معاشرے میں چوری کو مٹایا جا سکتا ہے۔ اسلام میں ایک سسٹم ہے زکوٰۃ کا۔ ہر امیر شخص جس کے پاس 85 گرام سونے سے زیادہ بچت ہے، اس کے لیے فرض ہے کہ ہر قمری سال وہ 2.5% اس بچت کا خیرات میں دے، زکوٰۃ میں دے۔ اگر دنیا کا ہر امیر انسان اپنی بچت کا 2.5% خیرات کرے، زکوٰۃ میں دے، غریبی دنیا سے مٹ جائیں گی، کوئی بھی انسان بھوک کے مارے نہیں مرے گا۔ اس کے بعد اسلام سکھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38 میں، اگر کوئی چوری کرتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کے ہاتھ کو کاٹ دو۔ غیر مسلمان کہیں گے 21ویں صدی میں ہاتھ کاٹنا، اسلام ایک بے درد مذہب ہے، بے رحم مذہب ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سعودی عربیہ میں جہاں یہ قانون لاگو ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹنا چاہیے، اسلامی قانون لاگو ہے، غیر مسلمان سمجھتے اکثر کہ جب ہم سعودی عربیہ جائیں گے ہر دوسرے آدمی کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے۔ میں سعودی عربیہ کئی بار گیا ہوں، میں نے اپنے زندگی میں ایک بھی آدمی
کو ہاتھ کٹے ہوئے نہیں دیکھا. کچھ لوگوں کے ہاتھ کٹتے ہیں چوری کرنے کے بعد، لیکن اتنا عام نہیں جتنا غیر مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہر دوسرے آدمی کے ہاتھ کٹے ہوں گے. یہ قانون اتنا سخت ہے کہ چور لاکھ بار سوچے گا چوری کرنے کے پہلے تو ہاتھ کاٹنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. قانون اتنا سخت ہے کہ چور لاکھ بار سوچے گا اگر میں چوری کیا اور پکڑا جاؤں گا تو ہاتھ کاٹی جائیں گی. باقی لا کے اندر، باقی کورٹ کے اندر کیا، جج کو اب برائب دو، گھوس دو، رشوت دو، لائر کو رکھو، اکثر چھوٹ جائیں گے. اسلام میں اگر پکڑے جائیں گے، ثابت کیا جائے گا، ہاتھ کاٹے جائیں گے، چاہے وہ امیر انسان ہو یا غریب انسان، سزا ایک ہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یو ایس اے از دا موسٹ ایڈوانس کنٹری ان دا ورلڈ. سب سے ترقی یافتہ، تعلیم یافتہ ملک ہم سمجھتے ہیں یو ایس اے کو. آپ شاید یہ نہیں جانتے یو ایس اے ایک ایسا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ چوری ہوتی ہے. اگر آپ فہرست دیکھیں گے وہ ممالک کی جہاں سب سے زیادہ چوری ہوتی ہے، ان میں سے ایک ہے اور اونچے نمبر پہ آتا ہے یو ایس اے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ہم اسلامی قانون، اسلامی شریعت یو ایس اے میں لاگو کریں گے کہ ہر انسان جو امیر ہے 2.5% اپنی بچت کا غریبوں میں بانٹے، اس کے بعد کوئی بھی شخص یو ایس اے میں چوری کرتا ہے، چاہے آدمی یا عورت ہو، اس کے ہاتھ کاٹنا چاہیے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چوری کی تعداد یو ایس اے میں بڑھیں گی، وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹ جائیں گی؟ بڑھیں گی، وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹیں گی؟ گھٹیں گی. آپ اسلامی قانون شریعت کو کوئی بھی دیش میں لاگو کرے، چاہے وہ یو ایس اے ہو، کینیڈا ہو، انگلینڈ ہو، آسٹریلیا ہو، سعودی عربیہ ہو، انڈیا ہو، سنگاپور ہو، دنیا کے کوئی بھی ملک میں آپ شریعت کو لاگو کریں گے، فوراً آپ کو رزلٹ ملے گا، فوراً. اسلام اچھے باتیں سکھانے کے علاوہ ایک طریقہ بتاتا ہے کس طریقے سے یہ اچھی بات کو معاشرے میں عام کیا جائے اور عمل میں لے آ سکے. میں اور ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اکثر سب مذہب میں سکھایا جاتا ہے کہ عورتوں کو چھیڑنا نہیں چاہیے، عورتوں کا بلاತ್ಕಾರ نہیں کرنا چاہیے، زنا بالجبر نہیں کرنا چاہیے. ہندوازم میں سکھایا جاتا ہے، عیسائیت میں سکھایا جاتا ہے، اسلام میں بھی. لیکن اسلام میں اس کے علاوہ صرف یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو چھیڑو مت، ان کا بلاತ್ಕಾರ، زنا جبر مت کرو، لیکن یہ بھی دکھلایا جاتا ہے کس طریقے سے معاشرے میں ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی عورت کو نہیں چھیڑے گا. بلاತ್ಕಾರ کرنے کی بات تو دور ہے، چھیڑے گا ہی نہیں. اسلام میں حجاب ہے. اکثر لوگ عورتوں کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں پہلے مردوں کے حجاب کے بارے میں کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں، کہہ دو مومن مردوں سے کہ اپنی نگاہ نیچے کرے. جب بھی کوئی آدمی کوئی عورت کو دیکھتا ہے اور برے خیالات آتے ہیں، قرآن مجید میں بھی لکھا ہے فوراً اپنی نظر کو نیچے کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عورتوں کے حجاب کے بارے میں. سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو مومنات سے، مومن عورتوں سے کہ اپنی نظر نیچے کرے اور اپنے چادر کو سینے پہ ڈھانکے اور اپنی زینت کی نمائش نہ کرے، صرف جو عام طور پہ ظاہر ہے، اس کے علاوہ اپنی زینت کو چھپائے. صرف محرم کے سامنے اجازت ہے کہ شوہر، لڑکے، والد وغیرہ. اسلام میں جب ہم قرآن اور صحیح حدیث پڑھتے ہیں، حجاب کے 6 نقاط ہیں. سب سے پہلے نقطہ ہے سطر. مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے تک ایکسٹینٹ. عورتوں کے لیے سارا جسم
छुपा होना चाहिए, सिर्फ चेहरा और हाथ कलाई तक खुला रह सकता है। बाकी 5 नुकात मर्द और औरत में यकसा है। दूसरा नुक्ता, कपड़े इतने महीन नहीं होना चाहिए, इतने पतले नहीं होना चाहिए जिसके थ्रू आप देख सकें। तीसरा नुक्ता, कपड़े इतने चुस्त नहीं होना चाहिए कि इंसान का ढांचा दिखे। चौथा नुक्ता, कपड़े इतने भड़कीले नहीं होना चाहिए कि दूसरा जिन्स उससे मुतासिर हो जाए, अट्रैक्ट द ऑपोजिट सेक्स। पांचवा नुक्ता, कपड़े दूसरे जिन्स के नहीं पहनना चाहिए। और छठा नुक्ता, दूसरे मज़हब की निशानी वाले कपड़े मत पहनिए। ये 6 नुकात है। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अहज़ाब में, सूरा नंबर 33 आयत नंबर 59 में, ए नबी कह दो अपने बीवियों से, अपने बेटियों से और मोमिनात से, मोमिन औरतों से, जब भी वो बाहर जाए तो जिलबाब ओढ़े, अपनी चादर को अपने जिस्म पे ओढ़ ले, ताकि लोग उन्हें पहचान सके और कोई भी उन्हें नहीं छेड़े। कुरान में हिजाब क्यों किया जाता है लिखा है, ताकि लोग उन्हें पहचान सके और कोई भी शख्स उन्हें नहीं छेड़े। मिसाल के तौर पे, अगर 2 जुड़वा बहन जो बहुत खूबसूरत है, यकसा खूबसूरत है, अगर हैदराबाद के सड़क पे चल रही है, दोनों बहन हैदराबाद के सड़क पे चल रही है, दोनों खूबसूरत है, यकसा खूबसूरत है, जुड़वा बहन है। एक बहन पहनी हुई है इस्लामिक लिबास, इस्लामी लिबास, सारा जिस्म ढका हुआ है, सिर्फ चेहरा और हाथ कलाई तक खुले हैं। दूसरी बहन मगरबी लिबास पहनी हुई है, मिनी स्कर्ट्स और शॉर्ट्स, और दोनों बहन चल रहे हैं हैदराबाद की सड़क पर। कोने पे एक लफंगा खड़ा है लड़की को छेड़ने के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ, वो किसको छेड़ेगा? वो बहन जो इस्लामी लिबास में है या वो बहन जो मगरबी लिबास में है, मिनी स्कर्ट्स और शॉर्ट्स? किसको छेड़ेगा? किसको छेड़ेगा? वो बहन जो मगरबी लिबास पहनी हुई है, मिनी स्कर्ट्स और शॉर्ट्स। कुरान में अल्लाह ताला सही फरमाते हैं कि हिजाब करो ताकि लोग आपको पहचान सके और कोई भी आपको नहीं छेड़े। और इसके बाद इस्लाम की शरीयत ये कहती है, अगर कोई शख्स किसी औरत का बलात्कार करता है, उसके लिए है सजाए मौत। गैर मुसलमान कहेंगे सजाए मौत 21वीं सदी में? कितना बेदर्द मज़हब है इस्लाम, कितना बेरहम मज़हब है इस्लाम। लेकिन जब मैं ये सवाल गैर मुसलमानों से पूछता हूँ, और हज़ारों गैर मुसलमानों से पूछा हूँ कि मिसाल के तौर पे अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, कोई आपकी माँ का बलात्कार करता है और वो बलात्कार करने वाले को मैं आपके सामने ले आता हूँ और आपको जज बनाता हूँ, आप क्या सज़ा देंगे उसे? 100% गैर मुसलमानों ने कहा कि मैं उसे सजाए मौत दूंगा। कुछ गैर मुसलमानों ने कहा मैं उसे तड़पा तड़पा के मारूंगा। तो कौन आपकी वालदा का बलात्कार करता है, ज़िना बिल जब्त करता है, आप कहते हैं कि सजाए मौत? किसी और के वालदा का बलात्कार कोई करता है, आप कहते हैं सजाए मौत गलत है। वाई दी डबल स्टैंडर्ड्स? दो तरफा क्यों? और यूएसए हम समझते हैं कि सबसे तालीम याफ्ता मुल्क है, तरक्की याफ्ता मुल्क है। आप शायद ये नहीं जानते कि इस मुल्क यूएसए में सबसे ज़्यादा बलात्कार होते हैं। अगर आप फहरिस्त देखेंगे वो ममालिक की जिसमें सबसे ज़्यादा बलात्कार, ज़िना बिल जब्र होता है, ऊंचे नंबर पे आता है यूएसए। 1991 स्टैटिस्टिक्स एफबीआई के रिपोर्ट के मुताबिक 1990 में हर साल, उस पूरे साल में एवरेज हर रोज 1756 बलात्कार हुए यूएसए में। 1990 में एफबीआई स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक हर रोज यूएसए में 1756
56 बलात्कार हुए। 1996 स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक, हर रोज 1996 में 2713 बलात्कार हुए, ज़िना बिल जब्र हुए। 1990 में 1756, 1996 में 2713। हो सकता है 6 साल में अमेरिकन और निडर हो गए, इसलिए तादाद बढ़ गई। 1996 स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक हर 32 सेकंड में एक बलात्कार हुआ यूएसए में, हर 32 सेकंड्स। हम यहाँ तकरीबन 2 से 3 घंटे है इधर, इस 2 घंटे में 200 से ज्यादा बलात्कार यूएसए में हो चुके होंगे। जब से हम यहाँ हैं, जमा हुए हैं 2 घंटे से, 200 से ज्यादा बलात्कार यूएसए में हो चुके होंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर हम इस्लामिक शरीयत, इस्लामिक कानून यूएसए में लागू करते हैं, कोई भी आदमी कोई औरत को देखता है और गलत ख्यालात आते हैं, उसे नजर नीचे करनी चाहिए। उसके बाद औरतें इस्लामिक लिबास पहने, सारा बदन ढका हुआ होना चाहिए, सिर्फ चेहरा और हाथ कलाई तक दिख सकता है। इसके बाद अगर कोई आदमी औरत का बलात्कार करता है, ज़िना बिल जब्र करता है, उसके लिए सज़ाए मौत। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बलात्कार की तादाद जैसे में बढ़ेंगी, वहीं के वही रहेंगी या घटेंगी? घटेंगी। इट्स अ प्रैक्टिकल लॉ। आप जहाँ भी इस्लामी कानून लागू करेंगे, इस्लामिक शरीयत लागू करेंगे, चाहे वो यूएसए में हो, कनाडा में हो, यूके में हो, हिंदुस्तान में हो, सऊदी अरेबिया में हो, सिंगापुर में हो, जहाँ भी आप लागू करेंगे, फौरन आपको रिजल्ट्स मिलेगा, फौरन उस देश में रहमत हो जाएगी। और चंद साल पहले जब एल.के. अडवाणी इस मुल्क के होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि बलात्कार करने वालों को इस देश में सजाए मौत होना चाहिए, उन्होंने कहा था। और मैं इसके लिए उनको मुबारकबाद देता हूं। बाकी बातें एल.के. अडवाणी की मैं नहीं मानूं, लेकिन ये बात को जरूर मानता हूं कि उस टाइम जब वो होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में भी जो भी इंसान, जो भी शख्स कोई औरत का बलात्कार करता है, उसको मिलना चाहिए सजाए मौत। हो सकता है कि अगले होम मिनिस्टर ये कहेगा कि औरतें इस्लामिक लिबास में होना चाहिए, इंशाअल्लाह हो सकता है। जो सही है हमें उसे मानना चाहिए। आज की मीडिया कहती है कि इस्लाम औरतों को जलील करता है, औरतों की हुकूक नहीं है इस मजहब इस्लाम में। जब हम वेस्टर्न मीडिया देखते हैं, हमें पता लगता है द वेस्टर्न टॉक ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन, द वेस्टर्न टॉक ऑफ वुमेन्स लिबरलाइजेशन इज नथिंग बट अ डिस्गाइज्ड फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ बॉडी, डिप्राइवेशन ऑफ ऑनर एंड डिग्रेडेशन ऑफ अ सोल। ये मगरिबी नारा आज़ादी निस्वा का हकीकत में औरत को जलील करता है, उसकी इज्जत को लूटता है, आबरू को लूटता है। The Western society claiming to uplift the woman has actually degraded her to a status of concubines, mistresses and society butterflies which are hidden behind the colorful screen of art and culture. ये मगरबी तहजीब जब कहती है कि हम औरतों के दर्जे को बुलंद करते हैं, हकीकत में वो औरतों को तवाइफ बनाते हैं, रखेल बनाते हैं, बाजार की जीनत बनाते हैं, आर्ट और कल्चर के रंगीन पर्दे के पीछे। आर्ट और कल्चर के नाम पे वो कहते हैं कि हम औरतों को आज़ादी दे रहे, हकीकत में वो उन्हें जलील करते हैं। और हम देखते हैं वुमेन्स लिबरलाइजेशन के नाम पे ये वेस्टर्नर्स क्या कर रहे हैं। आप देखेंगे अक्सर एडवर्टीजमेंट में आपको औरतें मिलेंगी। जो चीज औरतें इस्तेमाल नहीं करती उसमें भी औरतें मौजूद है। मिसाल के तौर पे आप अगर मोटरसाइकिल की ऐड देखेंगे
کتنے خواتین کتنے عورتیں دنیا میں موٹر سائیکل چلاتی ہیں؟ کتنے؟ پھر بھی موٹر سائیکل کی ایڈ میں آپ عورتوں کو دیکھیں گی. ایک بہت فیمس ایڈ تھی, مجھے کس نے کہا تھا, BMW موٹر گاڑی کی. ایک گاڑی ہے BMW جو نوجوانوں میں بہت فیمس ہے, بہت مشہور ہے. عام طور پہ مرسڈیز کو مانا جاتا ہے بہت اچھی گاڑی, لیکن نوجوانوں میں BMW وہ اور تیز ہے, اس کا پک اپ اچھا ہے, تو نوجوان پسند کرتے ہیں BMW گاڑی, اور تیز اور پک اپ, ویری فاسٹ کار. تو مجھے کس نے کہا تھا, ایک مشہور ایڈورٹیزمنٹ تھی BMW کی. اس BMW کے آگے اس ایڈورٹیزمنٹ میں ایک عورت ہے بکینی میں, اس کے بدن پہ بہت کم لباس تھا بکینی میں, اور وہ ایڈ میں لکھا تھا, وہ گاڑی کے آگے کھڑی تھی وہ عورت بکینی میں, اور ایڈورٹیزمنٹ میں لکھا تھا ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ, اسے گھماؤ اور دیکھو ابھی. کس کو؟ لڑکی کو یا گاڑی کو؟ یہ مغربی تہذیب ان کے ماؤں کو بیچتی ہے, ان کے بیٹیوں کو بیچتی ہے, ان کے بہنوں کو بیچتی ہے. ہم اس کو بالکل غلط کہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ماں, ہمارے بہن, ہماری بیٹیاں بازار کی زینت بنیں. وہ لبرائزیشن کے نام پہ, ترقی کے نام پہ اپنے خاتون, اپنے عورتوں کو بیچ رہی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا بھی میڈیا اسلام کو بدنام کر رہی ہے, اتنا ہی اسلام پھیل رہا ہے. آج سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب ساری دنیا میں نمبر 1 اسلام. USA میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام, یورپ میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام. اور جو لوگ, جو غیر مسلمان اسلام قبول کرتے ہیں, ان میں سے 2/3 حصہ عورتیں ہیں. 2/3 of them are women. اگر اسلام عورتوں کو ذلیل کرتا ہے تو عورتیں اسلام قبول کیوں کرتے؟ یہ امریکن عورتیں اسلام کو کیوں قبول کر رہی ہے؟ یہ یورپین عورتیں اسلام کو کیوں قبول کر رہی ہے؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ عورتوں کے مسائل کا حل اسلام ہے. وہ جانتے ہیں کہ عورتوں کے لیے رحمت ہے اسلام. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ال عمران میں, سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں, مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. ان لوگوں نے پلان کیا, سازش کی, اللہ نے بھی پلان کیا, اور سب سے بہترین پلانر اللہ ہے. جتنا وہ اسلام کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں, اتنا ہی اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے. اور خصوصاً میڈیا 11 سپٹمبر 2001 کے بعد جو تیزی سے اسلام کو بدنام کر رہا ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ, اتنی ہی تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے. 11 سپٹمبر 2001 کے بعد 10 مہینے میں 34,000 امریکنوں نے اسلام قبول کیا. 11 سپٹمبر 2001 کے بعد 9 مہینے میں 22,000 یورپین لوگوں نے اسلام قبول کیا. جتنا بھی وہ اسلام کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں, اتنا ہی اسلام پھیل رہا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں, اسلام انسانیت کے لیے رحمت ہے, زحمت نہیں. جب میڈیا کہتی ہے کہ انسانیت کے لیے اسلام ایک مسئلہ ہے, حالانکہ انسانیت کے مسائل کا حل ہے اسلام. میں تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیت سے, سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَاقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. کہہ دو حق آ چکا ہے اور باطل ختم ہو گیا ہے, اور باطل کو ختم ہونا ہی تھا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.